میں کل پرسوں ہی پاس صاحب کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہماری یہ جب لوگ تعلیم سنتے ہیں، پچھلے دنوں بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تصویر کے اوپر جو ہم نے کلام دیا تو بہت سے ہمیں ہیٹ کامنٹس آئے، بہت زیادہ، بہت نیگیٹو کامنٹس آئے ہیں، اور بڑے بڑے جو خدا کے جو اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہیں وہ پریسٹس اور پریچرز کہتے ہیں اور اسکالرس کہتے ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے دکھ اس چیز کا ہوا. میں پاس صاحب کو یہ کہتی، میں نے کہا آج اگر خداوند یسوع مسیح بھی زندہ ہوتے نا تو لوگ ان کو بھی نہ چھوڑتے. میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں، لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم بڑا کرتے ہیں نا یسوع 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 یسوع، یسوع کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے، مجھے بتائیں. یہ جو ساری چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، جیسے کہ پاس صاحب نے شروع میں بتایا کہ مسیح کے مرنے کے 700 500 600 صدی میں جو ہیں یہ شروع ہوئی ہیں، مرنے کے بعد شروع ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں اس وقت شروع ہوتی نا، تو اگر خدا کے جو سچے جو شاگرد اور جو رسول تھے نا، ان کے اندر اتنی غیرت تھی کہ وہ کبھی یہ چیزیں ہونے ہی نہ دیتے. مگر یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ستائے گئے ہیں، میں کہتی ہوں یہ بھی اسپرچل پرسیکیوشن ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو ہیٹ کامنٹس دیتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں. اگر آپ واقعی سچے خدا کے لوگ ہیں نا، تو آپ دوسروں کو جا کے کلام سنائیں، نہ کہ ادھر میٹنگز کو برباد کریں یا لوگوں کو تنقید کریں. یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنی طرف سے بڑے آپ لوگ اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں، تو یہ خدا کے لوگوں کا تو کام ہے ہی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تو یہ تعلیم تھی ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ تنقید کریں. یہ تو کون کرتا تھا؟ تنقید کون کرتے تھے؟ فقی فریسی. تو وہ آج بھی زندہ ہیں. تو یا تو فقی فریسی بن جائے یا یسوع کے شاگرد بن جائے. چوائس از یورس. ہالےلویا ہالےلویا. کہ جب ماتھے پہ راکھ ڈالی جاتی ہے تو جو بشپ ہوتا ہے یا جو کاہن ہوتا ہے یا جو پریسٹ ہوتا ہے، وہ ایک بہت یہ ورس مشہور ہے جو کہ فیس بک میں نے بھری پڑی ہوئی دیکھی ہے، جو کہ ڈالی جاتی ہے. پیدائش نکالے میرے ساتھ، پیدائش جینیسس اتپتی اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت. پیدائش 3 باب اور اس کی 19 آیت، جینیسس 3:19 کہ لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو چرچز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب پوپ صاحب یا بشپ صاحب، جو فادر جی ہوتے ہیں، پریسٹ، وہ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا. کسی کو اس ورس کا مطلب پتا ہے؟ میں سیریسلی پوچھ رہی ہوں، پتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں. میں کہتی ہوں کہ انتہا سے زیادہ کلام کو اگر مس کوٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہ ہمارے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم غیر قوموں کو کیا بلیم کریں گے؟ مجھے بتائیں. ہمیں خود، جیسے پاس صاحب نے کتنی پیاری بات کی، عدم معرفت کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود اپنے کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ پتہ ہے کیوں آج کل غربت میں جی رہے ہیں مسیحی قوم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلام کو کس جگہ صحیح طرح سے کوٹ کرنا ہے، کہ دشمن کا مقابلہ ہم نے کون سی آیت سے کرنا ہے. ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے ہمیں کہ اگر ہم روحانی جنگ میں جائیں گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے اپنے دشمن کا. تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. تو یہ خدا نے کیا کیا تھا آدم پہ؟ لعنت کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ پہ لعنت کرواتے ہیں جب فادر صاحب، پوپ صاحب یا بشپ صاحب آپ کے اوپر یہ بول رہے ہوتے ہیں. اور بیٹے نے بالکل صحیح کہا کہ جب آدم نے نافرمانی کی، جب اس نے گناہ کیا، تو وہ ابدی موت میں چلا گیا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ میں تیرا خالق، میں نے تجھے بنایا، میں تیرا کریٹر ہوں، تو خاک ہے، تو خاک میں ہی جائے گا. اگر تم میرے کلام کی نافرمانی کرو گے، جس کو میں نے بنایا ہے، تم خاک ہو اور تم خاک میں جا لوٹو گے. یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے. یہ خدا بتا رہا تھا آدم کو. تو مجھے بتائیے کہ ہم مسیحی ہیں. ہالےلویا. خداوند مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. تو ہم خاک میں لوٹیں گے؟
جسمانی طور پہ ٹھیک ہے, دنیاوی طور پہ ہم شاید خاک میں لوٹیں, مگر روحانی طور پہ ہم کہاں لوٹیں گے؟ آسمان پہ. ہاللویا. تو ہم پہ تو کسی طرح بھی یہ لعنت ہم پہ لاگو ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں اپنے اوپر یہ لعنت لے لیتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور ہم خاک میں جا لوٹیں گے؟ خدا باپ نے ابدی موت کے بارے میں کہا تھا, مگر جب ہم مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تب ہم پہ یہ ورس اپلائی نہیں کرتی, ہم پہ یہ آیت لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ ہم تو مسیح پہ ایمان لا چکے ہیں اور مسیح تو موت پہ غالب آ چکا ہے. ہاللویا.